یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگ کی مضبوطیاں جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے آج کی بات خاص بات میں سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں جموں کشمیر۔ بتایا جا رہا ہے کہ 3 لوگوں پر ملیٹنٹوں کا الزام لگاتے ہوئے ایک انکاؤنٹر میں مار گرایا گیا ہے، اور یہ سرپنچ سمیر احمد کے قتل میں ملوث تھے، یہ الزام بھی اس پر لگایا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اس وقت ان کا تعلق لشکر طیبہ کی ونگ TRF سے بتایا گیا ہے۔ انکاؤنٹر کے مقام پر آخری اطلاعات ملنے تک تلاشی مہم بھی جاری تھی۔ انکاؤنٹر آج جلد صبح سری نگر کے مضافات میں واقع وامبل نوگام میں شروع ہوا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی گولی باری کے بعد پہلے ایک ملیٹنٹ مارا گیا اور تھوڑی دیر بعد 2 اور ملیٹنٹس مارے گئے۔ IGP کشمیر نے تصدیق کی اور کہا کہ ملیٹنٹ 9 مارچ کو مارے گئے ایک سرپنچ سمیر احمد کے قتل میں ملوث تھے۔ لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ناظرین گرامی کشمیر میں کس طرح سے اس وقت الگ الگ دعووں کے ساتھ نوجوانوں کو نہ صرف گرفتار کیا جاتا ہے، اور مختلف ہمیشہ سے مقامی کشمیری لوگ اس سلسلے میں جو بھی انکاؤنٹر ہوئے اس کو فیک بنانے کی کوشش کری ہے۔ ادھر ناظرین گرامی ڈاکٹر کفیل خان پر اکھلیش یادو نے لگایا ہے ایک بڑا داؤ، اور یہاں سے ان کو SP امیدوار بنانے کی کوشش کی ایک علاقے سے۔ جی ہاں، گورکھپور کے BRD اسپتال واقعے سے سرخیوں میں آئے ڈاکٹر کفیل خان کو دیوریا کشی نگر حلقے سے سماجوادی پارٹی نے اپنا امیدوار بنایا۔ اس کے علاوہ الہ آباد کوشامبی سیٹ سے SP نے واسودیو یادو کو امیدوار بنایا ہے۔ ڈاکٹر کفیل خان نے آج SP سربراہ اکھلیش یادو سے ملاقات بھی کی اور گورکھپور اسپتال ثانیہ پر لکھی کتاب بھی انہیں دی۔ ڈاکٹر کفیل خان کو گورکھپور کے BRD اسپتال میں بچوں کی اموات کے معاملے میں وزیر اعلیٰ یوگی کی ہدایت پر معطل کر دیا گیا تھا۔ کفیل خان کل پرچہ نامزدگی داخل کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی ادھر دہلی سکھ گرودوارہ پربندھک کمیٹی چیف ہرمیت سنگھ کالکا نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ DSGMC نے اپنے سبھی اراکین کے ساتھ سکھوں کے مذہبی ایشوز کو سلجھانے کے لیے دہلی میں ایک نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شرومنی اکالی دل میں رہتے ہوئے ہمیں فیصلہ لینے میں سیاسی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واضح ہے کہ اکالی دل مجھے نکال دے گا۔ ناظرین گرامی، غریب کو نئی جگہ پر نئے راشن کارڈ کی اب ضرورت نہیں رہے گی۔ جی ہاں، حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں غریبوں کو نئی جگہ جانے پر نیا راشن کارڈ بنوانے کی ضرورت نہیں، انہیں صرف اپنا آدھار کارڈ نمبر یاد رکھنا ہے، اور وہ جہاں بھی جائیں گے وہاں انہیں بائیو میٹرک نظام کے تحت پہچان درج کر کے سستی شرح پر راشن دستیاب ہو جائے گا۔ صارفین امور کے وزیر پیوش گوئل نے بدھ کو لوک سبھا میں ایک ضمنی سوال کے جواب میں کہا کہ غریب کو مفت راشن ملک میں ہر جگہ دستیاب کرایا جا رہا ہے۔ ان کے لیے نئی جگہ جانے پر نیا راشن کارڈ بنانا ضروری نہیں، بلکہ وہاں راشن کی دکان پر بائیو میٹرک طریقے سے اپنی شناخت بتا کر آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر UP میں انتخابات کے دوران EVM کی نگرانی کرنے والے سماجوادی پارٹی کارکنان کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ان کارکنان نے 10 مارچ کو ہونے والی ووٹوں کی گنتی سے ایک دن قبل ووٹ شماری کے مراکز میں داخل ہونے والی EVM کی گاڑیوں کی جانچ کی تھی۔ خیال رہے کہ اکھلیش یادو نے انتخابات کے دوران ووٹ شماری مراکز سے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی چوری کا الزام عائد کیا تھا۔ یادو نے اپنے کارکنان سے ووٹوں کی گنتی سے قبل EVM کی نگرانی کرنے کو کہا تھا، اور اسی رات اور اگلے دن بڑی تعداد میں سماجوادی پارٹی کے کارکنان ریاست کے تمام 75 اضلاع میں گنتی کے مراکز پر جمع ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، ادھر راج ٹھاکرے کی مہاراشٹرا نو نرمان سینا کے کارکنوں نے انڈین پریمیئر لیگ یعنی IPL کے آئندہ میچوں کے لیے کھلاڑیوں کو لانے کے لیے 5 اسٹار ہوٹل کے باہر کھڑی لگژری بس میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ افسران نے بدھ کی صبح اطلاع فراہم کی۔ MNS کی ٹرانسپورٹ ونگ کے تقریباً نصف درجن کارکن نصف شب بس میں داخل ہوئے، بس کے آگے اپنے مطالبات کے پوسٹر چسپاں کیے اور نعرے لگاتے ہوئے کھڑکیوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ بعد میں ایک کارکن سنجے نائک نے کہا کہ وہ IPL کے کھلاڑیوں کو لانے لے جانے کے لیے ریاست کے باہر سے بسوں کو کرائے پر لینے اور مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع سے محروم کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ناظرین، ادھر امیٹھی سے افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ اتر پردیش کے امیٹھی میں گرام سماج کی زمین کا
تنازع خون ریزی میں بدل گیا۔ اس کے بعد ایک خاندان نے دوسرے خاندان پر لاٹھیوں اور تیزدھار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں 4 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 6 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ معاملہ امیٹھی کے گنگواچ کے راجہ پور کوہار کا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں رہنے والے سنکٹا پرساد کے گھر کے پاس گرام سبھا کی زمین پڑی ہے۔ گاؤں کے رام دلارے، برجیش اور اکھلیش زبردستی اس پر قبضہ کر رہے تھے۔ جب سنکٹا پرساد نے انکار کیا تو قابضین نے سنکٹا پرساد ان کے اہل خانہ پر حملہ کر دیا۔ معلومات کے مطابق حملہ نے سنکٹا پرساد، ہنومان یادو، دھنو دیوی، نائکا دیوی، راج کمار یادو، اشوک کمار کو لاٹھیوں سے مارا پیٹا اور تیزدھار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد سب کو اسپتال لے جایا گیا جہاں علاج کے دوران سنکٹا یادو، ہنومان یادو، امریش یادو اور پاروتی یادو کی موت ہو چکی ہے۔ ناظرین، ادھر کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے جموں کشمیر کے حوالے سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا اور کشمیری پنڈتوں کی تکلیف کو صرف فلموں کے حوالے چھوڑ دیا۔ کانگریس ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے جاری ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم باپو کے اصولوں سے لے کر کشمیری پنڈتوں کے درد تک سب کچھ فلموں کی ذمہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں، حقائق اور سچائی سے منہ موڑ کر صرف ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ بی جے پی کی سرپرست RSS تنظیم 1925 سے لے کر 1947 کی تحریک آزادی تک بابو کے خلاف کھڑی رہی اور سول نافرمانی اور بھارت چھوڑو تحریک تک ہر بار انگریزوں کے ساتھ کھڑی رہی۔ ناظرین، دی کشمیر فائلز پر جاری تنازع کے درمیان جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا کہ کشمیر معاملے کی سچائی کو سامنے لانے کے لیے سپریم کورٹ کے سبکدوش جج سے جانچ کروانی چاہیے۔ بی جے پی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں کشمیر کے سچ اور دی کشمیر فائلز فلم کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے تعریف کرنے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ اگر حکومت سچ کو سامنے لانا چاہتی ہے تو انہیں سپریم کورٹ کے سبکدوش جج سے اس پورے واقعے کی جانچ کروانی چاہیے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہر فلم میں اپنی اپنی کہانی ہوتی ہے اور ہر فلم سچی ہوئی ضروری نہیں، اس لیے سچ سامنے لانے کے لیے جانچ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہوا وہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، اس کی جانچ ہونی چاہیے۔ انہوں نے جموں کشمیر کے سابق گورنر جگموہن کی بھی فائل کھولے جانے کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے منگل کو ملیالم ٹی وی نیوز چینل میڈیا ون پر مرکزی حکومت کی پابندی پر روک لگا دی ہے۔ مرکزی حکومت نے پابندی کو درست ٹھہرانے کے لیے قومی سیکورٹی کا حوالہ دیا تھا۔ جسٹس DY چندرچوڑ نے کہا کہ عدالت کا ماننا ہے کہ عرضی دہندہ کے ذریعے عبوری راحت دینے کو بنیاد بنایا گیا ہے اور مرکز کے ذریعے جاری 31 جنوری کی ہدایت ٹی وی چینل کو دی گئی سیکورٹی منظوری کو منسوخ کرنے کی ہدایت کو آئندہ حکم تک روک دیا جانا چاہیے۔ بینچ نے معاملے کے آخری فیصلے تک چینل کو پھر سے نشریات شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ناظرین، ادھر اتر پردیش میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک 32 سالہ شیل رتن بودھ نے مین پوری ضلع کے کرہل شہری علاقے میں ہائی اسکول و انٹرمیڈیٹ کے اپنے تعلیمی سرٹیفکیٹ جلا دیے ہیں۔ دراصل شیل رتن نے پہلے کہا تھا کہ اتر پردیش میں BJP کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد اسے ملازمت ملنے کی امید نہیں ہے۔ کمپیوٹر سینٹر چلانے والے شیل رتن بودھ نے کہا کہ مجھے امید تھی کہ اکھلیش یادو حکومت بنائیں گے اور مجھے ملازمت ملے گی، لیکن BJP اقتدار میں آ گئی ہے۔ شیل رتن بودھ کا کہنا ہے کہ آئندہ 5 سالوں میں وہ زیادہ عمر کے ہو جائیں گے اور سرکاری ملازمتوں کے لیے نااہل ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں انتخابی نتیجے سے پریشان تھا اور مایوس بھی۔ میں اتنا مایوس ہو گیا کہ اپنے تعلیمی سرٹیفکیٹ نظر آتش کر دیے۔ ناظرین گرامی، یوکرین پر روسی فوجوں کا حملہ لگاتار جاری ہے۔ جب سے ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے تب سے 30 لاکھ سے زائد لوگ یوکرین چھوڑ کر پڑوسی و دور دراز ممالک میں پناہ لے چکے ہیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائیگریشن نے اس سلسلے میں تفصیلی جانکاری دی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ 1.5 لاکھ لوگ یوکرین چھوڑ کر دوسرے ممالک میں پناہ لے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی مہاجرین کے لیے بنی ایجنسی UNHCR کے ترجمان میتھیو ساؤٹ مارش نے بتایا ہے کہ یوکرین سے ہجرت کرنے والوں میں بیشتر خواتین و بچے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق 24 فروری سے اب تک تقریباً 15 لاکھ بچوں نے بھی یوکرین چھوڑ دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بتایا کہ گزشتہ 20 دن میں روزانہ 70,000 یوکرینی بچے پناہ گزین بن رہے ہیں، یعنی ہر منٹ 55 اور ہر سیکنڈ ایک بچہ مہاجر بن رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر زیلنسکی جو یوکرین کے صدر ہیں، انہوں نے منگل کو کینیڈا کی پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران کہا کہ جنگ کے آغاز سے اب تک یوکرین میں 97 بچے مارے گئے چکے ہیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن مائیگریشن کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ روسی حملے کے بعد سے 30 لاکھ سے زائد افراد یوکرین سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، چناق قلعے کے علاقے آئیواجیک میں یونانی ساحلی محافظ عناصر کی جانب سے ترکی کے علاقائی پانیوں میں دھکیلے جانے والے 33 غیر قانونی تارکین وطن کو زندہ بچا لیا ہے۔ کوسٹ گارڈ کمانڈ کے موبائل ریڈار نے آئیواجیک کے قریب ربڑ کی کشتیوں میں تارکین وطن کا پتہ لگایا تھا۔ اس علاقے میں جانے والی ٹیموں نے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 33 غیر قانونی تارکین وطن کو زندہ بچایا جنہیں یونانی عناصر نے ترکی کے پانیوں میں واپس دھکیل دیا تھا۔
ناظرین، صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ ترکی اور ترک قوم 21ویں صدی میں اپنی نقوش ثبت کرے گی۔ صدر اردگان نے ان خیالات کا اظہار دارالحکومت انقرہ میں قصر چانکایا میں اسٹیٹ میڈل آف آنر ایوارڈ کی تقریب کی شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج پورے ملک میں شہداء اور سابق فوجیوں کی 376 لواحقین کو اسٹیٹ میڈل آف آنر سے نوازا گیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ترکی کے صدر اور کمانڈر ان چیف کے حیثیت سے میں اپنے بھائیوں کی موجودگی میں اپنے تمام شہداء اور سابق فوجیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین گرامی، سوڈانی نائب مسلح افواج کے سربراہ منور عثمان نے کہا ہے کہ ملک میں بغاوت کے خلاف ہماری افواج ہمہ وقت تیار ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SUNA سنا کے مطابق منور عثمان نے خرطوم میں نومیری عسکری اکیڈمی کے سمپوزیم سے خطاب میں کہا کہ ملک میں سیاسی طرفین مفاہمت، مکالمت اور قومی مفادات کا خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج ہر قسم کی بغاوت کے خلاف ہمہ وقت تیار ہے۔ ملک کی فوج عوام آزادی، امن و انصاف کی حمایت کرتی ہے۔ ناظرین، ادھر روس کے سب سے بڑے ایئرپورٹ شیریمیتیو کے بعض ٹرمینلوں کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے اور نئے سرمایہ کاری منصوبوں کو روک دیا گیا ہے۔ شیریمیتیو ایئرپورٹ کی جاری کردہ بیان کے مطابق پابندیوں کے نتیجے میں مسافروں کے ٹریفک میں کمی آ گئی، جس کی وجہ سے E اور D ٹرمینلوں کو عارضی طور پر بند کیا گیا ہے۔ بیان میں بھی کہا کہ ایئرپورٹ کی تیسرے رن وے کو بھی بند کر دیا گیا اور یہ تدابیر مسافروں کی تعداد میں بحالی تک نافذ العمل رہیں گی۔ ناظرین گرامی، ادھر جنوبی امریکی ملک پیرو کے شمال میں ہونے والے لینڈ سلائڈنگ میں کئی مکانات مٹی تلے دب گئے ہیں۔ پیرو کے پریس نے اعلان کیا ہے کہ پہاڑ کے ڈھلوان سے پھسلنے والی کئی ٹن مٹی صوبے ریتاس کے قصبے ریتا ماس میں مکانات پر جا گری۔ حکام نے بتایا کہ تقریباً 80 مکانات زیر زمین دبے ہوئے ہیں اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد لاپتہ ہے۔ علاقے میں تلاش اور بچاؤ کی کوششیں جاری ہیں، جہاں اب تک 4 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر اقوام متحدہ نے میانمار میں گزشتہ سال فوجی بغاوت کے بعد انسانی حقوق کے حوالے سے پہلی جامع رپورٹ شائع کی ہے۔ فوجی بغاوت کے بعد میانمار میں انسانی زندگی کی شرمناک توہین و انسانیت کے خلاف جرائم کے واضح شواہد ملے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق میشیل بیشلے نے پیش کردہ رپورٹ میں کہا کہ گزشتہ سال کی فوجی بغاوت کے بعد سے میانمار میں فوج انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیوں میں مصروف ہے۔ ان میں سے بعض جنگی جرائم انسانیت کے خلاف جرائم کے مترادف ہیں۔ ناظرین، ادھر بتایا گیا ہے کہ روسی بحریہ کے بحری جہاز جاپان کے شمال میں واقع ہوکائیدو اور روس کے جزائر سخالین کے درمیان سے گزرے۔ جاپانی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ جاپان میریٹائم سیلف ڈیفنس فورسز نے ہوکائیڈو کے شمال میں سویا کے علاقے سے 130 کلومیٹر جنوب مشرق میں 6 روسی بحریہ کے جہازوں کی نشاندہی کی ہے۔ بیان میں بتایا گیا کہ روسی بحریہ بیڑا، جو کہ تباہ کن جہازوں، آبدوزوں، میزائلوں سے باخبر رہنے والے جہازوں پر مشتمل تھا، آبنائے سویا سے گزر کر بحیرہ جاپان میں داخل ہوا۔ ناظرین گرامی، آج کی آخری بات میں آخری خبر ہے نائجیریا سے۔ نائجیریا کی صوبہ ییدو میں فوجیوں اور شہریوں کے درمیان گھمسان کی جھڑپ میں 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ قومی پریس میں شائع خبروں کے مطابق ایدو صوبے کے شہر اوبا یاتور میں دونوں گروہوں کے درمیان چھڑنے والی جھڑپیں فوجیوں کی مداخلت کے بعد سول فوج فسادات کی ماہیت اختیار کر گئی۔ ان جھڑپوں میں 1 فوجی اور 6 شہری ہلاک ہو گئے، بھاری تعداد میں زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات اور خاص بات میں بس اتنا۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی